اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم بشرا فرام کمپریہنسو گروپ آف اسکولز۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی جو ویڈیو لائی ہوں وہ نظم، غزل اور نثر کی تشریح پر مبنی ہے۔ آج میں آپ کو غزل، نظم اور نثر کی تشریح کا ایک ایسا سنہری طریقہ کار بتاؤں گی جس پر عمل پیرا ہو کر، جس کو ہم اپنا کر بورڈ کے پیپر میں فل نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ویورس، تو نظم اور غزل کی تشریح سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کے لاسٹ پہ میں آپ کو 3 اہم اصول بھی بتاؤں گی جن کو آپ نے تشریح کرتے وقت بڑے ہی احتیاط کے ساتھ مد نظر رکھنا ہے تاکہ ہم فل مارکس حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں نظم اور غزل کی تشریح کی طرف۔ تو نظم اور غزل کی تشریح کرتے وقت ہم نے جن باتوں کا دھیان رکھنا ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ لفظی متن کو آسان الفاظ میں مختصر بیان کریں۔ تحت لفظ کی وضاحت کریں، یعنی کہ کسی بھی لفظ کے اندر اگر کوئی معنی چھپے ہوئے ہیں تو اس کو وضاحت سے بیان کریں۔ ثنائے بدائے اگر معلوم ہوں تو ان کی وضاحت کریں، جیسے تنویہات، تشبیہات، استعارات، کنایا، مجاز مرسل۔ یہ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہیں اور آپ لکھ سکتے ہیں، تشبیہ کا بتا سکتے ہیں کہ یہ ایز اے تشبیہ استعمال ہوئے ہیں الفاظ، اور یہ مزاج مرسل ہے اور یہ تنویہ ہے، تو آپ کائنڈلی ضرور تشریح میں اسے وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ لیکن اگر آپ کو کلیئر نہ ہو، شور نہ ہو، تو کائنڈلی پھر آپ اس سے پرہیز کریں تاکہ ہماری جو نیگیٹو مارکنگ نہ ہو۔ موضوع لہو کے مطابق اشعار، آیات، اقوال نقل کریں، یعنی کہ تشریح میں کسی بھی شاعر کے ملتے جلتے مفہوم والے اشعار کے علاوہ اقوال ہوں، آیات ہوں، احادیث ہوں، کہاوتیں ہوں، ضرب الامثال وغیرہ کا موقع محل کے مطابق استعمال تشریح کو مؤثر اور مدلل بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو اپنی تشریح میں ایڈ کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ اشعار یا آیات، اقوال نقل کریں وہ صحیح ہونی چاہیے، اور اگر اقوال ہیں تو انورٹڈ کاماز میں، یعنی کہ واوین کو مد نظر رکھتے ہوئے رموز قاف کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، واوین کا استعمال کرنا ہے، اور اگر شعر آپ نے لکھنا ہے تو وہ پرامننٹ، خوش خط اور مارکر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ کم از کم جو ہے وہ آپ کی جو تشریح ہے اس کی جو طوالت ہے، لمبائی ہے، جو لینتھ ہونی چاہیے وہ آدھا صفحہ، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی لینتھ ہے وہ آپ کی 1 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اسی زمن میں کسی اور شاعر یا ادیب نے کچھ کہا ہو یا لکھا ہو، وہ آپ نے نقل کرنا ہو تو وہ بھی کیجیے، لیکن اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا حوالہ جو ہے وہ غلط نہ ہو، یعنی کہ جس کے بارے میں آپ بات لکھ رہے ہیں، جس کا حوالہ دے کر آپ بات کر رہے ہیں، بقول اقبال، بقول علامہ اقبال، بقول حالی، بقول 19، تو آپ نے جب لکھنا ہے تو وہ حوالہ بھی صحیح ہو، اور جو بات آپ تحریر کر رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہو، کہیں بھی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو چند ایسے جملے اور ایسی سطور بتاؤں گی جو ہر تشریح میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ کو جو ہے شعر کی تشریح کرنی ہے، وہ شعر چاہے حمد کا ہو چاہے غزل کا ہو، آپ اس کی تشریح میں یہ جملے لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جذبات کی بہترین ترجمانی اور عکاسی کی گئی ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے یہ عمدہ اور اعلیٰ شعر ہے، اس شعر میں سادگی، سلاست، روانی اور الفاظ و ترکیب ایسے استعمال کی گئی ہیں جیسے موتی پرو دیے گئے ہوں، شاعر نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، شاعر اپنے چشم تخیل کو الفاظ کا منفرد روپ دے رہے ہیں، شاعر اپنے کمال فن سے جمالیاتی ذوق کو نقطہ عروج دے رہے ہیں، شاعر اپنے
شعر اپنے حسن کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر نے خوبصورت انداز میں بات کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے ان اشعار کے ذریعے ہمیں اہم اور منفرد پیغام دیا ہے۔ شاعر نے اپنے جذبات کو عالمگیر خلوت عطا کر دی ہے، یعنی کہ یونیورسل ڈریس اس کو پہنا دیا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ اہم ترین جملے ہیں جن کو ہم کسی بھی نظم یا غزل کے شعر کی تشریح میں بآسانی استعمال کر سکتے ہیں اور ممتحن پر ایک اچھا اور جاذب نظر جو ہے وہ تاثر دے سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں نثر کی طرف کہ نثر کی تشریح کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے، ہمیں ذہن نشین کرنا ہے ان باتوں کو اور ان کے تحت ہم نے جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ نثر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، پہلے لفظی متن کو آسان الفاظ میں مختصر بیان کرنا ہے۔ جو لفظی متن یعنی کہ جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں متن کے اندر، پیراگراف کے اندر، نثر پارے کے اندر، ان کو آپ نے آسان جو ہے وہ معنوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، تحت اللفظ کی وضاحت کریں۔ کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو، اس کے وہ معنی نہ ہوں، اس کے اندر کوئی چھوٹی سی بات چھپی ہوئی ہو جسے واضح کرنا ضروری ہو، تو پہلے اس کو واضح کریں اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ سماجی، سیاسی، ادبی پہلو اگر کوئی بیان کیا گیا ہے تو اس پر روشنی ڈالیں، اسے اجاگر کریں، اس کو پرومیننٹ کریں اور اس کو بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کون سی سماجی یا معاشی ادبی پہلو کو جو ہے وہ مصنف نے بیان کیا ہے۔ موضوع کے مطابق اشعار، آیات، اقوال نقل کریں، یعنی کہ کسی بھی حوالے کے مطابق اس سے ریلیٹڈ جو اشعار ہیں اس عبارت سے ریلیٹڈ، تو اس میں اگر آپ اقوال اور آیات ایڈ کر رہے ہیں کسی بھی باوقار شخصیت کی، ممتاز شخصیت کی، یا کسی پیغمبر کا قول آپ ایڈ کر رہے ہیں، کسی مفکر کا قول ایڈ کر رہے ہیں، تو اسے باقاعدہ پرومیننٹ واوین کے ساتھ استعمال کریں، مارکر کے ساتھ واوین کا سائن لگائیں، اور اگر کوئی شعر استعمال کر رہے ہیں آپ تو اس کو پرومیننٹ مارکر سے لکھیں اور خوش خط لکھیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ آیات، اقوال اور اس چیز کی قسم کی جو چیز ایڈ کرتے ہیں اس کو پرومیننٹ اور خوش خط کر کے لکھیں اور اس کو مارکر سے لکھیں تاکہ وہ جاذب نظر بن سکے۔ اس کے بعد اس کی جو طوالت ہے وہ کم از کم جو ہے 1 صفحہ، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی لینتھ ہے، لمبائی ہے، وہ جو ہے وہ 1.5 صفحہ آپ لکھ سکتے ہیں تشریح کی۔ اور اگر آپ سے سیاق و سباق پوچھا گیا ہے تو آپ لکھیں، اگر آپ سے سیاق و سباق نہیں پوچھا گیا ہے کوشچن کے اندر کہ اس کا متن کا عبارت کا سیاق و سباق لکھیں تو آپ نہ لکھیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی یا آپ کے مائنس نمبر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر پوچھا گیا ہے آپ سے کہ آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے، کوشچن میں ایڈ کیا گیا ہے اور آپ نہیں لکھتے تو پھر آپ کے مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر پوچھا بھی نہیں گیا ہے اور آپ کو بہت ازبر یاد ہے بہت اچھے طریقے سے، تو آپ اس کو لکھ بھی دیں گے تو اس سے اچھا امپیکٹ آئے گا ممتحن پر کہ آپ نے سیاق و سباق ایک ہیڈنگ دے کے اور پراپر اپنی تشریح کا آغاز کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں نثر کی طرف کہ نثر کی تشریح کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے، ہمیں ذہن نشین کرنا ہے ان باتوں کو اور ان کے تحت ہم نے جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ نثر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، پہلے لفظی متن کو آسان الفاظ میں مختصر بیان کرنا ہے۔ جو لفظی متن یعنی کہ جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں متن کے اندر، پیراگراف کے اندر، نثر پارے کے اندر، ان کو آپ نے آسان جو ہے وہ معنوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، تحت اللفظ کی وضاحت کریں۔ کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو، اس کے وہ معنی نہ ہوں، اس کے اندر کوئی چھوٹی سی بات چھپی ہوئی ہو جسے واضح کرنا ضروری ہو، تو پہلے اس کو واضح کریں اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ سماجی، سیاسی، ادبی پہلو اگر کوئی بیان کیا گیا ہے تو اس پر روشنی ڈالیں، اسے اجاگر کریں، اس کو پرومیننٹ کریں اور اس کو بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کون سی سماجی یا معاشی ادبی پہلو کو جو ہے وہ مصنف نے بیان کیا ہے۔
موضوع کے مطابق اشعار، آیات، اقوال نقل کریں، یعنی کہ کسی بھی حوالے کے مطابق اس سے ریلیٹڈ جو اشعار ہیں اس عبارت سے ریلیٹڈ، تو اس میں اگر آپ اقوال اور آیات ایڈ کر رہے ہیں کسی بھی باوقار شخصیت کی، ممتاز شخصیت کی، یا کسی پیغمبر کا قول آپ ایڈ کر رہے ہیں، کسی مفکر کا قول ایڈ کر رہے ہیں، تو اسے باقاعدہ پرومیننٹ واوین کے ساتھ استعمال کریں، مارکر کے ساتھ واوین کا سائن لگائیں، اور اگر کوئی شعر استعمال کر رہے ہیں آپ تو اس کو پرومیننٹ مارکر سے لکھیں اور خوش خط لکھیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ آیات، اقوال اور اس چیز کی قسم کی جو چیز ایڈ کرتے ہیں اس کو پرومیننٹ اور خوش خط کر کے لکھیں اور اس کو مارکر سے لکھیں تاکہ وہ جاذب نظر بن سکے۔ اس کے بعد اس کی جو طوالت ہے وہ کم از کم جو ہے 1 صفحہ، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی لینتھ ہے، لمبائی ہے، وہ جو ہے وہ 1.5 صفحہ آپ لکھ سکتے ہیں تشریح کی۔ اور اگر آپ سے سیاق و سباق پوچھا گیا ہے تو آپ لکھیں، اگر آپ سے سیاق و سباق نہیں پوچھا گیا ہے کوشچن کے اندر کہ اس کا متن کا عبارت کا سیاق و سباق لکھیں تو آپ نہ لکھیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی یا آپ کے مائنس نمبر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر پوچھا گیا ہے آپ سے کہ آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے، کوشچن میں ایڈ کیا گیا ہے اور آپ نہیں لکھتے تو پھر آپ کے مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر پوچھا بھی نہیں گیا ہے اور آپ کو بہت ازبر یاد ہے بہت اچھے طریقے سے، تو آپ اس کو لکھ بھی دیں گے تو اس سے اچھا امپیکٹ آئے گا ممتحن پر کہ آپ نے سیاق و سباق ایک ہیڈنگ دے کے اور پراپر اپنی تشریح کا آغاز کیا ہے۔